بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے روزہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ عام طور پر غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، اور وہ یہ ہیں مثلاً پھیلانے والے اہل تشیع کے ذاکرین جیسا کہ آصف علوی، اس قسم کے مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان کی تقاریر موجود ہیں، آرٹیکلز موجود ہیں، جب آدمی دیکھتا ہے نیٹ کے اوپر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ انہوں نے یہ جھوٹ پھیلایا، پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے کہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ تھا، یہ تو بنو امیہ نے نظر مانی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے خوشی پہ، اور یہ بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ یزید کی ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہو جائیں گے تو میں روزہ رکھوں گی۔ لہٰذا جب ان آرٹیکلز کو آدمی دیکھتا ہے یا ان کے بیانات کو سنتا ہے تو بعض یہ کہتے ہوئے نظر رکھتے ہیں، لکھتے ہوئے کہ یہ مکروہ ہے روزہ، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ سرے سے کیا ہے، حرام ہے۔ تو یاد رکھیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور پروپیگنڈا ہے بنو امیہ کے حوالے سے یا یزید کی ماں کے حوالے سے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بلکہ یوم عاشورہ کا روزہ جہاں سنی کتب میں احادیث کے اندر باقاعدہ اس کے فضائل آئے ہیں، تو وہاں پر یہ باقاعدہ شیعہ کی کتب کے اندر بھی روایات موجود ہیں اس حوالے سے، اور شیعہ کی کتب میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ ثابت ہے، اور یہ روزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، محمد باقر سے بھی ثابت ہے، یعنی اہل بیت وغیرہ ان سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح امام رضا وغیرہ سے بھی یہ روزہ ثابت ہے۔ اور عام کتابوں میں بھی نہیں، بلکہ ان کی وہ مرکزی چوٹی کی کتابیں جن کو یہ ہمارے مسلمانوں کی سیاہ ستہ کے مقابلے میں سیاہ اربع کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ میری مراد اصول کافی اور فروع کافی اور جامع الکافی جس کو کہتے ہیں، اور الاستبصار، من لا يحضر الفقی، اور تہذیب الاحکام جیسی جو سیاہ اربع کہتے ہیں، ان کتابوں کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں جن کو یہ ہمارے صحیح بخاری، مسلم، ترمذی ان کتابوں کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ چنانچہ میں صرف بطور نمونہ چند حوالے ان کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، ان کی کتاب ہے سیاہ اربع میں سے الاستبصار، اس میں جو شیخ طوسی نے وہ کتاب لکھی ہے، اور سند صحیح کے ساتھ اس کے صفحہ نمبر 255 اور جلد نمبر 2 کے اندر یہ موجود ہے کہ ان صام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم عاشورہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہی کتاب الاستبصار، اس کے صفحہ نمبر 255 پر یہی جلد نمبر 2 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان ہے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یوم العاشور صوم العاشورہ، صوم العاشورہ کا ذکر کر کے آگے یہ ہے کہ جو آدمی یہ روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسی طرح کا حوالہ آپ تہذیب الاحکام جو انہی یعنی اصول سیاہ اربع میں سے ہیں، ان میں اگر آپ دیکھنا چاہیں وہاں بھی آپ کو ملے گا۔ تہذیب الاحکام کے اندر صفحہ نمبر 565 جلد نمبر 4، اس میں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی اسی کے مطابق ہے کہ اس کا روزہ جو یوم عاشورہ کا روزہ ہے یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح آپ تہذیب الاحکام کے اسی صفحہ 565 جلد نمبر 4 کے اوپر آپ دیکھیں گے تو بحوالہ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے آپ کو یہ بات ملے گی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر لگی تھی تو انہوں نے سب کو عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح اگر آپ ان کی کتاب دیکھیں فقہ الرضا، امام رضا نے جو لکھی ہے ان کی طرف منسوب ہے، تو وہ مستحب روزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مستحب روزوں میں وہ کہتے ہیں جمعہ کا روزہ، جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ، اور اسی طرح جو ہے شوال کے وہ 6 روزے، اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ۔ یہ فقہ الرضا ان کی کتاب ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 125 کے اوپر یہ ان کی یہ مسائل ان کے موجود ہیں۔ بہرحال یہ صرف 5 حوالے دکھانے کے لیے ہیں، وگرنہ حوالے زیادہ پیش کیے جا سکتے ہیں کہ شیعہ کتب کے اندر بھی 10 محرم الحرام کا روزہ موجود ہے۔ خواہ وہاں آ کر ممبروں پر جھوٹ بولنا اور یہ کہنا کہ یہ روزہ ہے ہی نہیں، یہ تو بنو امیہ نے شروع کیا، حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خوشی میں شروع کیا۔ خواہ وہاں کے بہتان اور الزام، بہتان تراشیاں کرنا، خدا سے ڈرنا چاہیے ان کو۔ حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر جو آدمی خوش ہو وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ کون سا مسلمان ہے جو ان کی شہادت پر خوش ہوا؟
یہ فضول قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، خواہ مخواہ دوسرے کے سر جو ہے اس قسم کے الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ اور جو روزہ شروع سے ہی ابتدائی آفرینش سے ہی محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا دن یہ معظم اور مقدس چلا آ رہا ہے، اس کے روزے شروع سے ہی ترتیب سے چلے آ رہے ہیں، بلکہ شروع میں تو ان کا حکم لازم تھا، پھر استحبابی درجے میں آ گئے، تو یہ کہنا کہ یہ منسوخ ہو گئے تھے اور یہ صرف جو بعد میں بنو امیہ نے شروع کیے، یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں۔ اگر آپ ان کے آرٹیکلز کو پڑھیں گے، ان کے بیانات کو سنیں گے اس موضوع پر، تو آپ کو سوائے خرافات کے اور بے بنیاد باتوں کے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، کوئی حوالہ مستند کتابوں سے احادیث سے آپ کو نظر نہیں آئے گا، فضول قسم کی باتیں۔ چونکہ 10 محرم الحرام کو انہوں نے خوب کھانا پینا ہوتا ہے، خوب سبیلیں لگانی ہوتی ہیں، لوگوں کو کھلانے پلانے اور زردے اور بریانیوں پر جمع کرنا ہوتا ہے، تو مجبوری ہے بیچاروں کی، ہم سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں مجبوریوں کو۔ تو اگر یہ اس دن روزہ رکھ کے آئیں گے تو روزے کے دن تو گھر سے ہی نہیں نکلیں گے، بھوک ہے، پیاس ہے، باہر کیسے نکلیں؟ اور پھر کھانا پینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کھانا پینا یہ جو دل غدل چیزیں ہوتی ہیں یہی تو ان کو بلا کے لاتی ہیں نا ساری۔ تو اس لیے پھر باہر نکلنا ہوتا ہے، باہر روڈ پہ کرائے کے لوگوں کو یا غریب لوگوں کو آگے کر کے ذاکروں نے خود پیچھے چھاؤں میں کھڑے ہو کے ان کو پٹوانا ہوتا ہے، مروانا ہوتا ہے، زخمی کروانا ہوتا ہے، خون نکلوانا ہوتا ہے، تو یہ سارے کام روزے میں پھر مشکل ہیں، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں مجبوریاں، اس لیے ان کو روزہ پھر نکالنا پڑا درمیان سے، تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو یہ اس وجہ سے مجبوری ان بیچاروں کی پڑ گئی تھی یہاں پر۔ تو بہرحال پھر بھی وہی کہوں گا کہ مشابہت ہی دیکھ لیتے، اگر مشابہت نے عشق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے محبت میں ہی کرنا تھا، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ تو بھوکے تھے، پیاسے تھے، اس حالت میں حالت سجدہ میں تھے، نماز میں تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، باطل کے مقابلے میں تھے، آپ کیا کر رہے ہیں ان کی محبت کا نام لیبل لگا کے؟ تو بہرحال عقل مند کے سمجھنے کے لیے اتنا کافی۔